یہ جو ہمارا چوتھا سیشن ہوا تھا اس کے اندر ایک سوال پیش کیا تھا خودکشی کے بارے میں، یعنی خودکشی کے ساتھ مرنے والے شخص کے لیے اس کی نماز جنازہ اور اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی، اس کی وضاحت ہو گئی۔ اچھا، اس کے ساتھ مزید آپ اس کی وضاحت فرما دیں کہ مرنے والے حضرات جو ہوتے ہیں وہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے، اس میں تو دوسری رائے نہیں ہے، قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن کا فیصلہ، انکار نہیں ہو سکتا۔ سوال یہ ہے کہ حالات سے تنگ آ کے لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ساڑی جان چھٹے، یعنی ہمیں اس دنیا سے چھٹکارا مل جائے اور ہم قبر کے سپرد ہو جائیں۔ جی تو کیا قبر کا معاملہ اتنا آسان ہے کہ بندہ بے خوف ہو جائے؟ قبر کا معاملہ اور برزخی زندگی اس میں کچھ نہیں ہوگا، صرف قیامت کے دن ہی ہوگا، اس کی وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں یہ جس نے اب یہ الفاظ کہے نا کہ بس مرنا ہے اور قبر کے والے، سمجھو وہ آخرت سے بے خوف ہو گیا، اللہ اللہ اللہ، یا وہ اس معاملے سے بے خوف ہو گیا کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ میں نے اٹھنا ہے قبر سے اور اللہ کریم جل وعلا کے حضور پیش ہونا ہے۔ اللہ، اچھا، پھر جو میں نے زندگی بسر کی ہے، چاہے 50 سال ہے، 60 70، جتنی اللہ کریم جل وعلا نے زندگی عطا فرمائی ہے، وہ زندگی کے سال نہیں، مہینے نہیں، دن نہیں، بلکہ ایک ایک سانس یا ایک ایک ساعت جو ہم نے گزاری اس کا حساب و کتاب اللہ کے حضور پیش کرنا ہوگا۔ اللہ اللہ اللہ، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ، اگر آخرت کا تصور ہی نہ ہوتا، یہ ابتدائی آیات ہیں، تقریباً ہر انسان کو یاد ہے۔ اللہ فرماتا وہ لوگ جو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ایمان رکھتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ پر نازل کی گئی قرآن کتاب، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے اور جو آخرت پر کیا رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، کامل یقین، پکا یقین رکھتے ہیں۔ یقین سے مراد یہ ہے کہ آخرت ہے، ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ انہی کے بارے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم مفلحون، کامیاب لوگ یہی ہیں کہ جن کے دماغ کے اندر یقین کامل پایا گیا کہ آخرت ہے، ہم نے اٹھنا ہے اور اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ یہی لوگ کیا ہیں؟ فلاح پانے والے، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک سادہ سی مثال، ایک کافر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے اور اس نے نا وہ ایک ہڈی اٹھائی قبرستان سے جہاں سے گرد و غبار ہوا کے اندر اڑ رہی تھی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ من یحیی العظام وہی رمیم، اللہ اللہ، دیکھو نا یہ تو بوسیدہ ہو چکی ہے، کون ہے جو اس کو دوبارہ زندہ کرے گا، دوبارہ بنائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، فرمایا اس کو دوبارہ وہی بنائے گا جس نے پہلی مرتبہ اس کو بنایا۔ اولم یر الانسان، اسی طرح انا خلقناہ من نطفہ فاذا هو خصیم مبین، فرمایا انسان بھول گیا ہم نے اس کو ایک گندے قطرے سے پیدا کیا، ایک نطفے سے پیدا کیا، آج وہ ہم سے جھگڑتا ہے۔ اللہ اللہ، اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلا وہو الخلاق العلیم، اللہ اکبر، فرمایا رب کی شان نہیں دیکھتے جس نے اتنی بڑی زمین و آسمان کو بنایا؟ یہ دیکھیں نا آسمان، یہ آپ کو اس کے نیچے ایک پلر، ایک ستون، ایک سہارا نظر نہیں آئے گا۔ اتنا بڑا جو آسمان اللہ تعالیٰ نے بغیر سہارے کے بنا دیا، بغیر سہارے کے یہ کھڑا ہے، کیا وہ رب اس بات پہ قادر نہیں ہے جو اتنے بڑے آسمان کو بنا سکتا ہے، وہ مردے کو دوبارہ قبر سے اٹھا کر زندہ کر کے اپنی بارگاہ میں بھی کھڑا کر سکتا ہے؟ تو یہ جو ان کے سینوں میں سے خوف ختم ہو گیا یا وہ، تو انہیں جو چلے گئے دنیا سے، اگر حالت ایمان میں فوت ہوئے تو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، الہ العالمین ان کی بخشش فرمائے۔ جی، لیکن جو موجودہ دور کے اندر یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں، لوگ حالات سے تنگ آ کر خودکشی کر رہے ہیں، بلکہ کئی گھر، وہ جو سرپرست ہے اس کے بارے میں آتا ہے والد نے اپنے گھر والوں کو زہر دیا اور خود بھی اس نے اپنی جان کو قتل کر دیا۔ ان کا انجام تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جو اس جہان سے تنگ آ کر اپنی جان کو ختم کر دیتے ہیں اور قبر کے معاملات اور اگلے والے معاملات سے جو خوف دل سے نکل گیا ہے، تو وہ چیز بیدار کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو پچھلے درس کے اندر بھی ہم نے یہی بیان کیا کہ کچھ سیدھی بات ہے جو وارثان ممبر و محراب ہیں، کچھ کوتاہیاں ان کی بھی ہیں کہ امید رحمت کا اتنا جذبہ ہمارے دلوں میں آ گیا، یقین سچی بات ہے کہ فرضی نماز سے بھی ہم دور ہو چکے ہیں۔ اللہ، اور یہ نہ ایک نظریہ، بلکہ اس پہ ہمارا یقین کامل ہو گیا کہ بس وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے ہی بخشش، چاہے نماز نہ پڑھے، حرام کام کرے، جو مرضی کرتا رہے، اللہ اللہ، وہ اللہ تعالیٰ ہے جی، وہ معاف کر دے گا جی، اس نے کہاں پکڑنا ہے جی۔ جو ممبر و محراب کے ورثاء حضرات ہیں، جو ذمہ دار لوگ ہیں، وہ تھوڑا سا خوف خدا کے حوالے سے بھی عوام تک پیغام پہنچائیں کہ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے رؤوف الرحیم ہے، ہمارا اس بات پر ایمان ہے، لیکن اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، یقیناً وہ کسی معاملے میں بھی پکڑ سکتا ہے، دنیا کے اندر بھی پکڑ سکتا ہے، قبر کے اندر بھی پکڑ سکتا ہے، اور آخر دیکھو وہ قادر ذات ہے، وہ مجبور تو نہیں ہے، نہیں مجبور، کہ یہ تو نہیں کسی نے یہ کہا دیا کہ اللہ غفور رحیم ہے وہ بخش دے گا تو ہمارے کہنے سے اس نے بخشنا ہے، وہ تو اس کی منشا ہے، وہ اپنی مرضی سے بخشے۔ جو الفاظ مبارکہ ہیں وہ میرے ذہن میں آ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا یہ مبارک کلام، من ذا الذی یشفع عنده الا، کون، کس کی جرت ہے، کس کی مجال ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں، لیکن آگے فرمایا شفاعت کرے، سفارش کرے، اللہ باذن، مگر جب وہ اجازت دے گا، اجازت کے بغیر کوئی بھی اس کی مرضی ہوگی تو کسی کو بخشے گا۔ بے شک ہمیں
جس طرح پچھلے سیشن میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں سنا کہ امید اور خوف کے درمیان رہنا، درمیان آنا چاہیے۔ حالات کل من علیہ فان، بے شک۔ جیسے قرآن مجید نے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ہم نے ذکر کیا کہ ہر چیز کو فنا ہے۔ حالات اگر ایسے ہیں تو ہمیشہ ایسے نہیں رہیں گے، بے شک۔ اور اگر ایسے ہیں تو ان کے پیچھے اسباب ہیں، اور وہ جو اسباب ہیں ہو سکتا ہے ہم نے خود پیدا کی ہوئی پھر یہ جو دنیاوی آزمائش ہیں، کوئی بندہ موت تک نہ جائے، اچھا یہ آزمائش اگر ملیں گے یا دکھ آئیں گے تو اس کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ گناہ تو معاف فرما ہی رہا ہے، یقیناً یہ بھی تو اس کی شان ہے کہ نا وہ کانٹا بھی اگر چبھا جی یقیناً پاؤں میں اللہ تو اللہ تعالیٰ اس کے تعالیٰ عوض بھی ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ بے شک۔ اور دوسرا وہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے نا، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اللہ اللہ اللہ، یہ تم پر مصیبت پہنچتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہاتھوں ہے۔ کی کمائی۔ اور اگلے جملے کے اندر کمال رحمت اللہ رب العالمین ویعفو عن کثیر، اور بہت سارے تو تمہارے ایسے معاملات ہیں ہم ایسی معاف فرما اللہ دیتے ہیں۔ اکبر، یہ تو اس کی شفقت و مہربانی ہے۔ بندہ اپنا جو ہے محاسبہ کرے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کا جواب مل جائے گا، اور اگر ایسا ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا پھر آزمائش مصیبت آئی ہے تو پھر وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ یہ تو الْخَوْفِ، قرآن کا بھی ایک فیصلہ ہے نا کہ اللہ ظلم کسی پہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہی شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی پہ ظلم کرے۔ یقین جی اللہ رب العالمین ہمیں حقیقی دین کو سمجھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔